السلام علیکم ناظرین، صحابی رسول سیریز کے چوتھے حصے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صحابی رسول سیریز کے تیسرے حصے میں جو آپ نے محبت دی، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی زندگی کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ عمر 17 یا 18 برس کی ہوگی جب آپ تجارت کی غرض سے بصرہ تشریف لے گئے۔ بازار میں ایک راہب نے پکارا کہ مکہ کی سرزمین سے کوئی ہے اس قافلے میں۔ حضرت طلحہ آگے بڑھے اور کہا، میں ہوں۔ راہب کہنے لگا کہ کیا مکہ کی سرزمین پر احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ حضرت طلحہ نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس راہب نے آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خوشخبری دی، لیکن راہب کی خوشخبری نے اتنا کام نہ کیا کہ آپ اسلام قبول کرتے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کے وعظ و نصیحت کام کر گئے اور آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام کے نور سے منور ہو گئے۔ آپ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ اسلام لانے والوں میں آپ کا کم و بیش 8واں نمبر بنتا ہے۔ جن لوگوں نے شروع میں اسلام قبول کیا وہ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے محفوظ نہ رہ سکے۔ عثمان بن عبید اللہ حضرت طلحہ کا حقیقی بھائی تھا، بہت سخت مزاج تھا۔ اپنے بھائی اور حضرت ابوبکر صدیق کو رسی سے باندھ کر شدید تشدد کا نشانہ بناتا کہ آپ اسلام سے منحرف ہو جائیں، لیکن ان اصحاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ساتھی بنانا چن لیا تھا۔ حضرت طلحہ کے والد ان کے اسلام لانے سے قبل ہی وفات پا چکے تھے، البتہ ان کی والدہ صعبہ رضی اللہ عنہا نے لمبی عمر پائی اور صحابیہ کا درجہ پایا۔ حضرت طلحہ کا سلسلہ نسب 6 یا 7ویں پشت میں حضور علیہ السلام سے مل جاتا ہے۔ مسلمانوں نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت طلحہ کاروبار کے سلسلے میں شام کے سفر پر تھے۔ شام سے واپسی پر حضرت طلحہ کی حضور پاک اور حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی اور آپ نے شامی کپڑوں کا ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ اہل مدینہ آپ کا بڑی بے صبری سے انتظار فرما رہے ہیں۔ حضرت طلحہ مکہ تشریف لے آئے اور اپنی کاروباری سرگرمیاں نمٹا کر حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان کو ساتھ لے کر مدینہ ہجرت کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے آپ کا بھائی چارہ کروایا۔ جہاں تک غزوات میں شریک ہونے کا ذکر ہے تو آپ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، بلکہ حضرت سعید بن زید کے ساتھ شام کے سفر پر تھے۔ واپسی پر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور مال غنیمت میں حصے کا مطالبہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے حصہ دیا، جس سے ان لوگوں کی بات کا رد ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت طلحہ تجارتی غرض سے شام گئے ہوئے تھے۔ مال غنیمت میں سے حصے کا ملنا اس بات پر دلالت ہے کہ حضرت طلحہ اور حضرت سعید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام بھیجا تھا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ شروع میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کفار بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کی وہ جماعت جو پہاڑ کی چوٹی پر معمور تھی، کفار کو بھاگتا دیکھ کر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اپنی جگہ سے ہٹ گئے، ماں سوا چند صحابہ کے جو وہیں موجود رہے۔ کفار نے اس جگہ کو خالی دیکھا تو اس طرف سے حملہ کر دیا اور بھاگتے ہوئے کفار بھی واپس حملہ آور ہو گئے۔ مسلمان دونوں طرف سے گھیر لیے گئے۔ کفار نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان پر جھپٹ پڑے، تلواروں کے وار اور تیروں کی بوچھار کرنے لگے۔ حضرت طلحہ ان کے ہر حملے کو برداشت کرتے اور شیر کی طرح ان پر جھپٹتے، تلوار کے ہر وار کو روکا اور ہر تیر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے سے روکا۔
بہت دیر تک دشمن کے حملوں کے سامنے چٹان بن کر کھڑے رہے، لیکن تلوار کا ایک وار جو حضور پاک کی طرف ہوا اس کے سامنے اپنا ہاتھ کر دیا، جس سے آپ کی انگلیاں شہید ہو گئیں۔ اتنی دیر میں صحابہ کرام مدد کو پہنچ گئے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پشت پر بٹھا کر پہاڑی پر لے آئے اور دشمن کے حملوں سے محفوظ کیا۔ حضرت ابوبکر نے آپ کے جسم سے زخموں کے نشان گنے جو 70 کے قریب تھے۔ صحابہ کرام آپ کی بہادری سے بہت خوش تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خیر کا لقب دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق غزوہ احد کا تذکرہ کرتے تو فرماتے یہ طلحہ کا مخصوص دن تھا۔ حضرت عمر ان کو صاحب احد فرمایا کرتے تھے۔ خود حضرت طلحہ اپنے اس کارنامہ پر فخر کرتے اور ہمیشہ لطف و مزے کے ساتھ اس کی داستان سنایا کرتے تھے۔ غزوہ احد کے بعد فتح مکہ تک جتنے غزوات ہوئے حضرت طلحہ ان سب میں شریک ہوئے، بیعت رضوان کے وقت بھی موجود تھے۔ غزوہ فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین پیش آیا۔ اس معرکہ میں بھی غزوہ احد کی طرح پہلے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن چند بہادر اور ثابت قدم اصحاب رسول نے اس کو سنبھال لیا اور جم کر لڑے اور شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ حضرت طلحہ اس جنگ میں بھی ثابت قدم اصحاب کی صف میں تھے۔ 9 ہجری سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ رومیوں نے ہزاروں کی تعداد میں لشکر جمع کیا ہے اور مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف مدینہ سے کچھ فاصلہ پر ایک یہودی کے مکان میں منافقین نے جمع ہونا شروع کیا تاکہ مسلمانوں کے درمیان بددلی پیدا کی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف رومیوں سے لڑائی کے امور انجام دے رہے تھے تو دوسری طرف حضرت طلحہ کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ ان منافقین کو منتشر کریں۔ چنانچہ حضرت طلحہ نے بہت ہوشیاری سے اس یہودی کے گھر کا محاصرہ کیا اور ان کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو حضرت طلحہ آپ کے ہم رکاب تھے۔ حضرت طلحہ خوف خدا اور محبت رسول سے شرابور تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب اصحاب رسول سقیفہ بنی سعدہ میں خلافت کے لیے مشورہ کر رہے تھے تب حضرت طلحہ غم سے نڈھال گوشہ نشینی میں تھے۔ آپ کی سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سے واقعات کتابوں میں درج ہیں۔ مال و دولت کی اتنی ثروت تھی کہ بنو تیم کا کوئی ضرورت مند یا محتاج نہیں تھا جس کی آپ مدد نہ فرماتے۔ غزوہ تبوک میں اتنی خطیر رقم دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فیاض کا لقب دیا۔ ایک دفعہ اپنی ایک جائیداد 7 لاکھ درہم میں فروخت کی اور تمام رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ بنو تیم کے تمام غریب خاندانوں کی کفالت کرتے تھے، لڑکیوں اور بیواؤں کی شادی کرواتے اور مقروض لوگوں کا قرض اتارتے تھے۔ سبیحہ تیمی پر 30,000 درہم قرض تھا جو ایک ہی دفعہ میں سب اپنی طرف سے ادا کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ہر سال 10,000 درہم پیش کرتے تھے۔ حضرت طلحہ اپنے اچھے رویوں کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں میں محبوب تھے۔ وہ اپنے کنبے میں جس لطف و محبت سے رہتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ کی لڑکی ام ابان سے بہت سے معزز لوگوں نے شادی کی درخواست کی، لیکن انہوں نے حضرت طلحہ کو ترجیح دی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ میں ان کی اچھی صفات سے واقف ہوں، وہ گھر آتے ہیں تو ہنستے ہوئے، باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے، کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے اور خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے، اگر کوئی کام کر دو تو شکر گزار ہوتے ہیں اور خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ جب آپ کی عمر 62 یا 64 برس تھی تب آپ جنگ جمل میں شریک ہوئے۔ جنگ سے پہلے صلح کے مذاکرات میں شریک تھے۔
حضرت علی نے حضرت زبیر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی یاد کرائی تو آپ کا دل بھی متزلزل ہوا اور جنگ سے کنارہ کش ہونے کا ارادہ کر لیا۔ مروان بن حکم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک زہر آلود تیر چلایا جو آپ کی ٹانگ میں لگا، جس سے خون کی شریان کٹ گئی۔ لوگوں نے اسے نکالنا چاہا لیکن آپ نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ حکم خداوند ہے۔ وہی تیر آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ آپ کو اسی علاقہ میں دفن کر دیا گیا۔ اس جگہ اکثر پانی آ جاتا تھا اور آپ کی قبر بہہ جاتی تھی۔ چنانچہ ایک شخص نے خواب میں مسلسل 3 دفعہ حضرت طلحہ کو دیکھا کہ وہ اپنی لاش کو اس قبر سے منتقل کرنے کی ہدایت کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس نے خواب کا حال سنا تو ایک مکان 10,000 درہم میں خرید کر آپ کی لاش کو وہاں منتقل کر دیا۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اتنے عرصہ بعد بھی آپ کا جسم بالکل محفوظ تھا، یہاں تک کہ آنکھوں میں لگایا ہوا کافور بھی موجود تھا، رضی اللہ تعالی عنہ۔